بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت کے اسباب کیا کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو 2 اسباب ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو لکھیے حرمت کا تیسرا سبب رضاعت۔ یعنی وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ مدت رضاعت کے اندر کسی بچے یا بچی نے دودھ پی لیا تو یہ دودھ پینے والا بچہ رضیع اور اس کی والدہ مرضعہ اس کی رضائی ماں کہلواتی ہے۔ اور اسی طرح باقی جو اس کے رشتہ دار ہوں گے تو ان میں جو نسباً حرام ہیں وہ نسبت رضاعت سے بھی حرام ہوں گے۔ اور مدت رضاعت یہ 2 سال ہے۔ ڈھائی سال کا قول بھی ہے، دونوں قول مفتاب ہی ہیں۔ تو اس رضاعت کی مدت کے اندر اگر کوئی بچہ یا بچی، یاد رکھیں اس مدت کے اندر جو مدت بتا دی ہے، اس کے بعد دودھ پینے سے وہ رضائی بچہ یا یہ عورت رضائی ماں یا اس کا والد رضائی باپ، اس کا خامند، یا اس عورت کا والد اس بچے کا رضائی نانا، یا اس عورت کی بچیاں اس کی رضائی بہنیں نہیں بنیں گی اگر اس مدت کے بعد دودھ پیا تو۔ رضاعت کی بنیاد پر جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، نمبر 1 رضائی ماں، دادی، نانی۔ نمبر 2 یعنی فروات، رضائی بیٹی، یعنی دودھ پینے والی بچی ہے تو جس عورت کا دودھ پیا ہے یہ اس کے خامند کی رضائی بیٹی ہوگی۔ پوتی، نواسی۔ نمبر 3 یہ جو عورتیں حرام ہوتی ہیں رضاعت کی بنیاد پر، وہ آپ لکھ رہی ہیں، رضائی بہن۔ نمبر 4 رضائی بھتیجی۔ نمبر 5 رضائی بھانجی۔ یعنی اس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹی کی بیٹی، تو اس کی بیٹی اس کی بہن ہوگی اور آگے پھر اس کی بیٹی اس کی کیا ہوگی، رضائی بھانجی بن جائے گی۔ اور اگر دودھ پینے والا اس کے ساتھ بچہ ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کی بچی اس کی رضائی بھتیجی بن جائے گی۔ اور نمبر 6 رضائی پھوپھی۔ نمبر 7 رضائی خالہ، یعنی اس عورت کی بہن جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی رضائی خالہ ہوگی۔ اور ایسے ہی رضائی والدہ کے، یعنی رضائی ماں کے پھوپھی اور رضائی باپ کی پھوپھی، رضائی ماں کی خالہ پھوپھی، یہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ نمبر 8 دودھ پینے والا بچہ ہے تو، اگر دودھ پینے والا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس بچے کی بیوی رضائی باپ کی بہو ہوگی۔ اور اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو اس بچی کا خامند رضائی ماں کا داماد ہوگا۔
تو جس طرح نسبن داماد سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح نسبن بہو سے کبھی بھی نکاح نہیں ہوتا، تو ایسی رضائی داماد اور رضائی بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ عموماً نا یہ لوگوں میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رضاعت میں بس دو ہی چیزیں، ماں اور بہن بس، اور رشتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔ نمبر 9 بلکہ 10، اپنی بیوی کے رضائی اصول فرو سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح اپنی بیوی کے نسبن جو اس کے اصول فرو سے نکاح نہیں ہوتا، تو اس کے جو رضائی اصول فرو ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا، یعنی بیوی کی جو رضائی والدہ ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو سمجھیں بات کو، تو رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ تو میں نے عرض کر دیا۔ اب یاد رکھیں یہ جو مدت آپ کو میں نے بتائی، اس مدت کے اندر بچے یا بچی نے دودھ پیا، وہ دودھ تھوڑا ہو زیادہ ہو، حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اس میں کم زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ حلق سے بس یقین ہو گیا، نیچے اتر گیا، بس رضاعت ثابت ہوگی۔ اور ایسی دودھ اگر فیڈر میں یا برتن میں نکال کے دیا تب بھی رضاعت ثابت ہوگی۔ تو اس لیے بلا کسی بہت مجبوری کے دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ بعض اوقات خواتین میں یہ بات ہوتی ہے، اگر بچہ ویسے رو رہا ہے تو فوراً پکڑ کے دودھ پلا دیا اور کسی کو بتاتی بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو ساری زندگی بعد میں اگر رشتے ہو گئے تو کام حرام ہوگا۔ اس لیے اگر کسی بچے یا بچی نے کسی خاتون کا دودھ پیا اور خاتون نے اس کو دودھ پلایا ہے، پورے خاندان میں اس بات کو مشہور کر دے کہ اس بچے کو میں نے دودھ پلایا، تاکہ بالفرض یہ عورت دنیا سے چلی گئی، پیچھے سے کہیں اس کے وہ جو رشتے میں نے بتایا ان کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے۔ اس لیے پورے خاندان میں اس بات کو مشہور کر دینا چاہیے۔ باقی رضاعت کے جو مسائل ہیں، یہ تو حرمت رضاعت بتائی نا، رضاعت کے مسائل وہ بھی بڑے باریک مسائل ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں آپ کو پڑھا دیے۔ تو یہ 3 رشتے آپ نے جو اسباب حرمت پڑھے، کون سے؟ نسباً 7 رشتے، اور مساہرت سے تقریباً 7 رشتے، اور مساہرت سے زیادہ بن سکتے ہیں، یہ صرف اسباب مساہرت آپ کو 7 پڑھائے تھے۔ عموماً اگر گنا جائے تو تقریباً 5 بنتے ہیں یہ، جب اکٹھا گنا جائے، ورنہ ایک ایک کیا جائے تو پھر یہاں پر بھی تقسیم وہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 رضاعت کی بنیاد پر حرام رشتے۔ تو یہ 3 آپ نے جو پڑھے یہ حرمت معبدہ ہے، کبھی بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے جو رشتے آئیں گے یہ سارے موقتہ ہیں، معبدہ ان میں کوئی بھی وقتی طور پر حرام ہے۔ تو لکھیے نمبر 4 سبب حرمت، نمبر 4 جمع، حرمت بسبب جمع۔ بس ابھی یہ لکھیں، اتنی بات لکھ لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا لکھنا آپ۔ حرمت بسبب جمع، آیت کے اندر بھی آپ نے پڑھا۔ اب جمع سے مراد کیا ہے کہ جمع کرنے سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کے نکاح میں 4 عورتیں موجود ہیں، 5ویں کے ساتھ اب نکاح اس کا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2 جمع سے مراد ایک مرد کے گھر میں پہلے ایک عورت موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح جمع، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ مراد ہے۔ اور یاد رکھیے گا عموماً اس مسئلے میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میری عادت ہے اس طرح کے مسائل اکثر بیانات میں بھی ذکر کرنے کی۔
تو یہ مسئلہ جب میں نے بیان کیا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تو صرف یہی سمجھتے تھے کہ صرف 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور بھی رشتے ہیں، سمجھیں ذرا۔ بیوی اور اس کی خالہ، ان کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی اور اس کی بہن، اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی اور اس کی والدہ جمع نہیں ہو سکتا۔ بیوی اور اس کی پھوپھی جمع، بیوی اور اس کی بھتیجی ایک نکاح میں جمع، بیوی اور اس کی بانجی ایک آدمی کے نکاح میں جمع۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ رشتے موقت ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب اس بیوی کو طلاق دے دی یا فوت ہو گئی، اب اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ جائز، بانجی سے جائز۔ تو یہ موقتہ ہے، معبدہ نہیں ہے، یہ دائمی حرام نہیں ہے۔ یا ایک عورت، ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہیں، 4 میں سے ایک کو طلاق دے دے، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 3۔ اب اور کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی معبدہ ہے، معبدہ نہیں ہے، موقتہ ہے۔ اب سمجھیے، میں آپ کو ایک اصول لکھوا رہا ہوں، یہ اصول اپنے پاس لکھیے۔ اصول یہ ہے، ایسی 2، اپنے پاس نوٹ کریں، ایسی 2 عورتوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اگر ان دونوں میں ایک کو، یعنی ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت کو مرد فرض کریں اور ایک کو لڑکی فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی 2 عورتوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ابھی جو اصول میں نے بتایا، اگر ان دونوں میں سے ایک کو مرد فرض کریں اور ایک کو عورت فرض کرنا، سمجھتی ہیں نا آپ؟ مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنوں میں سے ایک کو فرض کریں مرد، دوسری کو لڑکی دی، آپس میں کیا بنے؟ بہن اور بھائی۔ تو بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے اصول یہی بتایا نا، اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کریں، ایک کو عورت، آپس میں ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ ان 2 عورتوں کو ایک آدمی کے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے بیک وقت۔ اب دوسری طرف آ جائیے، 2 عورتیں، ایک کو مرد فرض کریں اور ایک کو عورت۔ اب ماں اور بیٹی ہے، ماں کو فرض کر لیں مرد اور بیٹی کو لڑکی، تو اب کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹی کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی اس کے برعکس کریں، ایک عورت کو مرد اور دوسری کو عورت۔ اب بیٹی کو مرد فرض کریں تو یہ بیٹا بنا، ادھر سے ماں بنی، تو ماں اور بیٹے کا نکاح، تو ان 2 عورتوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ بات سمجھیے، یہاں پر تو مسئلہ پہلے بھی میں نے بتا دیا، تو حرمت مسائرات والا ہے، صرف مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کیا۔ جس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، اس کی ماں سے تو کبھی بھی نکاح، کبھی بھی، یہ حرمت معبدہ یاد رکھیں، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر صرف مثال کے لیے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی۔ پھر ایسی اگر ایک پھوپھی ہے، ایک بھتیجی ہے، پھوپھی کو مرد فرض کریں اور بھتیجی کو لڑکی، تو یہ آپس میں چچا اور بھتیجی بنیں گے، تو چچا اور بھتیجی کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا، تو ان 2 عورتوں کو جمع کرنا بھی جائے۔ اور ایسی ایک بانجی ہے اور ایک خالہ ہے، تو خالہ کو مرد فرض کر لیں، بانجی کو لڑکی، تو یہ کیا بنے؟ ماموں، اور تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک مرد کے نکاح میں بھی ایسی برعکس کر لیں، بانجی کو لڑکا بنا لیں تو بانجا اور خالہ ہو گئے، تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان 2 کو بھی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، ہاں یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بلکہ اپنے پاس اس مسئلے کو واضح حروف کے ساتھ لکھیں۔ مثلا یہی جو عورتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اگر ان میں کوئی عورت، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کو طلاق ہونے کے بعد جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے، یہ مسئلہ اہم ہے، جب تک اس کی عدت گزر نہ جائے، اس وقت تک ان جو رشتے میں نے ابھی عرض کیے، یعنی بہن ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں، ایک آدمی کے نکاح میں ایک لڑکی ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی، ابھی عدت اس لڑکی کی مکمل نہیں ہوئی کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہتے، نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کی عدت، چونکہ من وجہ یہ اس کی بیوی ابھی عدت میں ہے، بات سمجھ رہی ہیں؟ جب اس لڑکی کی عدت مکمل ہوگی تب اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پر میں نے بیان کیا۔ تو یہیں سے ہمارے بہت قریبی دوست ہیں
وہ آئے اور انہوں نے اپنے کسی فیملی میں کسی آدمی کا بتایا کہ وہاں پر تو ایسے نکاح ہوئے اور ان کے بچے جوان ہیں. میں نے کہا جو بھی ہو نہیں ہوا. تو یہ بھی مسئلہ خطرناک ہے. اصل وجہ یہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں مسائل، پھر مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. اچھا آ جائیے نمبر 5، حرمت بسبب ملک. عورت اپنے غلام کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتی ہے، اور ایسی مرد اپنی باندی کے ساتھ خود نکاح نہیں کر سکتا. ہاں البتہ مرد کے لیے باندی سے انتفاع جائز ہے لیکن نکاح نہیں ہوتا. نمبر 6، حرمت بسبب الشرک ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. کسی غیر مسلمہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام. نمبر 7، ایک آدمی کے نکاح میں آزاد بیوی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے باندی کے ساتھ، تو اب باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. باندی کے ساتھ نکاح تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے گھر میں آزاد عورت نہ ہو. پہلے آزاد عورت اس پر باندی، ایسے نکاح نہیں ہوگا. یہ بات سمجھیں. ابھی آپ نے کہا کہ باندی سے تو ویسے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا بسبب ملک کہ مالک اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا. اور ابھی آپ کے ذہن میں اشکال آ رہا ہوا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نہیں کر سکتا، تو مسئلہ دونوں الگ الگ ہے. وہاں پر بات ہوتی کہ مالک خود اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، اور یہاں پر جو آدمی باندی سے نکاح کر رہا اس باندی کا مالک نہیں ہے، مالک کوئی دوسرا آدمی ہے، مالک زید ہے اور نکاح اس سے امر کرنا چاہتا ہے. نمبر 8، 3 طلاق سے متعلقہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی متعلقہ ہے، 3 طلاقیں اس کو دی ہوئی ہیں، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بھی حرمت معبدہ نہیں ہے، موقتہ ہے. اس کا حال یہی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اگر اس کی شادی بیچ میں کسی اور مرد سے ہو جاتی ہے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے یا چھوڑ کے دنیا سے دار فانی کو کوچ کر جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ دار فانی سے کوچ کر گیا تو اب یہ ہے کہ دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتے. اور نمبر 9، حرمت بسبب حق کے غیر. حرمت بسبب حق کے غیر کیا مطلب؟ ایک عورت کے ساتھ کسی دوسرے کا حق ہے، اب اس کے ساتھ بھی نکاح، کیا مطلب؟ ایک عورت کسی اور کے نکاح میں، شادی شدہ عورت ہے، اس کا نکاح کسی دوسری سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ 9 اسباب حرمت میں نے تفصیلاً آپ کو لکھوا دی، اور اپنے پاس نوٹ میں لکھ لیجئے. ابتدائی 3 یہ دائمی ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بعد والے دائمی نہیں ہیں، عارضی ہیں، وقتی ہیں. آپ دیکھیں نا یہ آخری جو آپ نے پڑھا وہ بھی ایسی ہے بسبب حق کے غیر، یعنی دوسرے کی منکوح ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب دوسرا آدمی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو اب تو اس کا نکاح دوسرے سے ہو سکتا ہے. عدت کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. یہ بسبب حق کے غیر عدت کے اندر بھی شامل ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ اس کو یوں لکھ لیجئے، کسی دوسرے کی منکوحہ شادی شدہ عورت یا متعدہ عدت گزار رہی ہے تو عدت میں بھی نکاح نہیں ہوتا. تو آگے آیت میں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات، اور حرام کر دی گئی ہے وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں. یہ آخری والا رہتا ہے، یہ ابھی جو میں نے بتا دیا جس عورت کی شادی ہوئی ہے پہلے، اس کا نکاح بھی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو محسنات وہ عورتیں جو خامدوں والیاں ہیں. من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے. وحل لکم، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، جو پڑھ کے سنائی گئی ہیں نا آیت میں، ان کے علاوہ جو عورتیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے.
ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو تم بھی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ محسنین نکاح کی قید میں رکھنے والے ہو غیر مسافحین شہوت رانی مقصود نہ ہو فمستمتعتم پس تم ان عورتوں میں سے جس سے فائدہ اٹھاؤ منہن بہی من انہوں میں سے جس سے فآتوہن پس دو تم ان کو اجورہن ان کا مہر فریضۃ جو مقرر ہے ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر فیما اس چیز کے بارے میں تراضیتم بہ جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ من بعد الفریضۃ مہر مقرر کرنے کے بعد ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیما جاننے والا حکیمہ حکمت والا۔ اس آیت میں بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تھا والمحصنات من النساء اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں یعنی شادی شدہ عورتیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان کے خاوند فوت نہ ہو جائیں یا طلاق نہ دے دیں، اور اگر وفات ہوئی ہے خاوند کی تو عدت وفات اور طلاق ہوئی ہے تو عدت طلاق جب تک گزر نہ جائے۔ ہاں عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا یاد رکھیں، اور مسئلہ لکھیے اپنے پاس عدت کے اندر نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی اور نکاح کرنے اور کرانے والے نکاح پڑھنے پڑھوانے والے سب کو معلوم ہے کہ اس عورت کی عدت ہے، ابھی عدت گزار رہی ہے، عدت کے اندر پھر بھی نکاح کرتے ہیں سبھی کافر ہو جائیں گے، اور یہ نکاح پڑھوانے والے نکاح کرانے والے ان کے اپنے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے۔ جی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کے اپنے کیوں ٹوٹیں گے؟ اس لیے کہ یہ سب اور عدت کے اندر نکاح کرانا قطعی دلیل سے حرام ہے۔ اب پھر بھی جان بوجھ کر ان کو پتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے والے کو یا دوسرے لوگ ان کو پتا نہیں ہے، دھوکہ دیا گیا انہیں، جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ کہ یہ عدت اس کی پوری ہو گئی ہے یا ویسی بتایا نہیں ہے، پھر تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر تو یہ کافر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن سب کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہے اور پھر بھی یہ نکاح کروا رہے ہیں اور اس کو جائز سمجھ رہے ہیں، تو حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو یہ سارے نکاح میں شریک لوگ ان کو پتہ ہے کہ اس عورت کی اب یہ عدت ہے، عدت گزار رہی ہے، اس میں اس کے نکاح کروا رہے ہیں، یہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ جب کافر ہو گئے تو اپنے نکاح خود ہی ٹوٹ گئے۔ یہ بڑی باریک بات ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ نے پڑھا محسنات، شادی شدہ عورت کو محسنات کیوں کہتے ہیں؟ محسن تو اس لیے حسن بمعنی قلع، یعنی جو عورتیں نکاح کے قلعے میں بند ہیں، جب تک مالک دروازہ نہ کھولے وہ قلعے سے باہر نہیں آ سکتی، یعنی طلاق نہ دے دے تو قلعے سے باہر نہیں آ سکتی۔ ہاں وہ خاوند والی عورتیں مستثنا ہے۔ دیکھیں پہلے مسئلہ بتایا کہ خاوند والی عورت سے نکاح نہیں ہوتا، اب دوسرا مسئلہ سمجھایا کہ وہ عورت خاوند والی ہے اس کے باوجود آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ مگر خاوند والی عورتیں جو مستثنا ہیں وہ جہاد میں قید ہو کر آ جائیں اور تمہارے ہاتھ ان کے مالک بن جائیں، یعنی مسلمانوں نے دارالحرب پہ چڑھائی کی، جہاد کیا، جو عورتیں قید ہو گئیں انہیں دارالاسلام لے کر آ گئے اپنے ساتھ اور ان کے خاوند پیچھے دارالحرب میں موجود ہیں، تو یہ عورتیں جس کو مال غنیمت کے طور پر ملیں گی اس کے لیے حلال ہوں گی۔ سابق نکاح اس کا ختم ہو گیا بس۔ اور جو عورت دارالحرب سے گرفتار ہو کر آئے اس کے لیے حلال ہونے کے لیے بس ضروری ہے کہ استبراء رحم کر لے بس، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ اسی پہلے سے کا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، بس یہاں تک، آگے مسئلہ الگ ہے۔ مسلم شریف میں ہے غزوہ اوطاس سے جو عورتیں لڑکیاں قید ہو کر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ پر تقسیم کیا، ان عورتوں کے خاوند پیچھے رہ گئے تھے، صحابہ کو ان عورتوں سے صحبت میں تردد ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے بس۔
اب دیکھیں ذرا غور اگر آپ کو کریں، کتاب اللہ علیکم، ساری محرمات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ کتاب اللہ علیکم، کہ یہ اللہ نے آپ پر لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ حکم تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، اپنے اوپر ان احکامات کو لازم پکڑو، کہ کہیں آرام سے رشتے سے نکاح نہ کر لو، اس لیے تاکید کی آخر میں آپ۔ اور آگے فرمائے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جن عورتوں کا تذکرہ کر دیا، ان عورتوں کے علاوہ باقی تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو یہاں تک ربط لکھیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ربط یہ ہے یہاں تک محرمات کو تفصیلاً بیان کیا، اس کے بعد ابھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ باقی عورتیں جو مذکورہ عورتیں ہیں، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، ان سے نکاح کر سکتے، لیکن اس کے لیے چند شرائطیں جو یہاں ذکر کر دیں، مگر چند شرائطیں۔ نمبر 1، یہ آیت کے اندر آپ نے پڑھ لیا سارا، صرف میں ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہی باتیں، باہر کی کوئی بات نہیں، جو ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ نمبر 1، طلب لسانی دونوں طرف سے ہو، طلب لسانی دونوں طرف سے، یعنی ایجاب اور قبول ہو۔ ایجاب قبول کے مسائل آپ کو لکھوا دیے، یعنی ایجاب اور قبول ہو، بغیر ایجاب قبول کے حلال نہیں ہوتی۔ دوسری شرط، مال دینا، یعنی مہر قبول کیا گیا ہو، بِأَمْوَالِكُمْ۔ اور تیسری شرط، ان عورتوں کو اپنی قید میں لانا اور ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، ان عورتوں کو اپنی قید میں لانا اور ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کوئی مدت مقرر نہ کی گئی ہو۔ تو اس بات سے متع کا حرام ہونا ثابت ہو گیا۔ متع میں کیا ہوتی ہے؟ مدت مقرر ہوتی ہے۔ تمام اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ متع حرام ہے، کیونکہ یہاں پر آیت میں اگر آپ ذرا غور کیجئے، محسنین غیر مسافحین، کہ ان کو نکاح کی قید میں رکھنا مقصود ہو، ماذ شہوت رانی مقصود، اور متع کے اندر اس کو نکاح میں رکھنا مقصود نہیں ہوتا، مستی نکالنی مقصود ہوتی ہے، بس یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کو بیوی بنایا جائے، اس کو جائیداد میں شریک کیا جائے، نہیں، اس کو گھر میں رکھا جائے، نسل بڑھائی جائے، نہیں، یہ مقصد متع میں نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط سورۃ المائدہ میں ہے کہ وہ عورتیں پوشیدہ طور پر یارانہ نہ رکھتی ہوں، یعنی پوشیدہ یارانہ مقصود نہ ہو، نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہو، بغیر گواہوں کے نکاح پوشیدہ طور پر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں جی قبول ہے، نکاح نہیں ہوگا، تو یہی چیز متع میں ہے، اس سے بھی متع کی حرمت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں متع کیا بلا ہوتی ہے۔ فرمایا محرمات کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اپنے مالوں کے عوض ایجاب قبول کے ساتھ انہیں اپنے نکاح میں لاؤ۔ یہاں تک تو آیت کا مقصد اور مفہوم آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ یہاں پر جو آپ نے پڑھا ان تبتغوا ابتغاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ مراد ایجاب اور قبول ہے، اور بِأَمْوَالِكُمْ اس سے مراد مہر ہے۔ ایجاب اور قبول کیا ہوتا ہے؟ ایجاب کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جی، جو پہلے پیشکش کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو آگے سے قبول کرے اس کو قبول کہتے ہیں۔ پیشکش لڑکی کی طرف سے پہلے ہو تو یہ ایجاب ہے، لڑکے کی طرف سے قبول ہوگا، اور لڑکے کی طرف سے پہلے پیشکش ہو تو یہ ایجاب اور قبول لڑکی کی طرف سے ہو۔ تو چوتھی شرط یہ بتائی کہ اسے بیوی بنا کر رکھنا مقصود ہو، اور یاد رکھیں زنا اور متع میں شہوت رانی مقصود ہوتی ہے، بیوی بنا کے رکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی شرط بتائی کہ اس کو محسن بنے، احسان
عفت اور پاک دامنی مقصود ہو، اور زنا اور متع میں عفت اور پاک دامنی مقصود نہیں ہوتی۔ فرمایا جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو ان کو پورا مار دے دو، جتنا مقرر ہوا ہے نا وہ پورا مار دے دو۔ فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو یہاں پر اجور بمانے مہر ہے کہ ان کو پورا مار ادا کر دو، یہ نہ ہو کہ کچھ کھا جاؤ اڑپ کر جاؤ۔ مار کی 4 صورتیں سورۃ البقرہ میں آپ کو پڑھا دی ہیں، مار کی 4 صورتیں دیکھیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، خلوت اور صحبت سے پہلے، یعنی نکاح ہوا، خلوت اور صحبت نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مار مقرر تھا تو نصف مار دینا ہوگا۔ دوسری صورت، مہر مقرر کر دیا گیا ہے، خلوت اور صحبت ہو گئی ہے، پھر طلاق ہوئی ہے تو اب پورا مار دینا لازم ہوگا۔ تیسری صورت، نکاح ہوا ہے لیکن مار مقرر نہیں ہوا، خلوت بھی نہیں ہوئی، یہ طلاق ہو گئی تو اب عرف کے مطابق اس کو کچھ خرچہ دے دے، کپڑوں کا جوڑا دے دے، بس مار شار کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، چوتھی صورت، نکاح ہوا ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، لیکن خلوت بھی ہو گئی، صحبت بھی ہو گئی، اب مہر مثل لازم ہوگا، مثل خاندان کی عورتوں کا جو مہر۔ ہاں، آیت کے آخر میں ایک اور بات بھی فرمائی، اگر آپ کی توجہ سلامت ہو تو، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس میں رضامندی ہو گئی ہے تو میاں بیوی آپس کی رضامندی کے ساتھ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں، یعنی عورت اپنی خوشی سے کچھ کم کر دے اس کے لیے جائز ہے، مرد اپنی خوشی سے کچھ بڑھا دے اس کے لیے جائز ہے، کچھ حرج نہیں ہے اس میں۔ باقی رہی بات متع کی، متع کیا ہے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس آیت میں یہ جو بات آگے آ رہی ہے نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس سے فریق مخالف متع ثابت کرتے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے مراد یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے متع کرو، کہ دینی قرآن میں متع کی اجازت ہے، تو یاد رکھیں فَمَسْتَعْتُمْ سے نکاح صحیح کے ذریعے فائدہ اٹھانا مراد ہے، متع کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا ہرگز مراد نہیں ہے۔ یہاں پر روافظ والا متع مراد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سمجھیں۔ اس آیت میں صراحتاً، پوری آیت آپ نے پڑھ لی، لمبی آیت ہے، صراحتاً نکاح کی حلت کا ذکر ہے، اور ساتھ خصوصاً فرمایا کہ عفت اور پاک دامنی مقصود ہو، مستی نکالنی مقصود نہ ہو۔ عفت اور پاک دامنی نکاح میں ہوتی ہے، متع میں نہیں ہوتی، لہذا یہ آیت تو متع کو حرام کر رہی ہے۔ اور نکاح میں اور متع میں فرق ہی یہ ہے کہ نکاح سے مقصود نسل ہوتی ہے اور متع سے مقصود شہوت پورا کرنا ہوتا ہے، تو لہذا اس آیت میں تو متع سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں متع کی اجازت ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی آیت میں پہلے کلام میں، نمبر 2، دوسرا میں بتا رہا ہوں، کیسے ممکن ہوگا کہ اسی آیت میں پہلے کلام میں شرائط کا ذکر ہے اور آگے بلا شرائط شہوت رانی کی اجازت ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے ہی کلام پر تفریع ہے اور پہلے کلام سے متعلق ہے، اگر الگ کلام ہوتا تو فا نہیں بلکہ یہاں پر واو ہوتا، پھر بتایا جاتا کہ آگے والا کلام الگ ہے۔ پھر یہاں پر کچھ اعتراضات بھی ہیں، اور متع کی تعریف کیا ہے، متع کہتے کس کو ہیں، اور زمانہ ابتدائی اسلام میں جس متع کی اجازت تھی وہ کون سا متع تھا،